رشتہ کرتے وقت احتیاط کریں۔ سعودیہ میں کام کرنے والے انجینئر کے ساتھ پاکستان ملتان میں دھوکہ ہو گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج آپ کو ایک پاکستانی کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو کہ سعودیہ میں تھا۔ اب جوان ہوا، تعلیم حاصل کی، انجینئر کی ڈگری لے لی، اور اس کے بعد کچھ ہاتھ پاؤں مارے اور سعودیہ میں کسی کمپنی میں بطور انجینئر چلا گیا۔ اب سعودیہ پہنچا، وہاں پر پہلے تو سیلری کم تھی، آہستہ آہستہ سیلری بڑھنے لگی اور اس نے اچھا پیسہ کمایا۔ وہاں پر جی لگا کے محنت کی، اور جب بھی پاکستان آتا کسی نہ کسی بہن بھائی کی شادی کر دیتا اور گھر کے معاملات کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے وہ ایک مڈل کلاس سے اب وہ اچھے لیول پہ جانے لگے۔ کہتا کہ میرے والد صاحب جو ہیں ان کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، میری والدہ تھیں اور میری عمر تقریباً 35 سال ہو چکی تھی۔ میں باہر جاب کر رہا تھا، بس یہی تھا کہ اچھا کما لوں، گھر والوں کے لیے اچھا کر لوں۔ تو 35 سال کی عمر ہوگی، میری والدہ کو میری فکر ہونے لگی، اور ہمارا تعلق جس برادری سے ہے اس برادری میں برادری سے باہر کہیں رشتہ نہیں کرتے۔ تو کہتا جہاں ہمارا گھر تھا وہاں ہمارے گھر کے نزدیک ایک گھر خالی تھا، تو وہاں پر ایک فیملی آ کے آباد ہوتی ہے۔ پہلے دن وہ آئے ہیں، آ کر مطلب کرائے پہ آئے تھے، وہ آ کے وہاں رہنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے آ کر پہلے دن ہی ہمارے گھر آئے، امی سے بات چیت کی، کچھ کھانے کے لیے سامان مانگا تو امی نے دے دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے وہ بات چیت لہجہ وہ سیم ہمارے والا ہی تھا کہ جیسے ہماری برادری۔ امی نے ان سے پوچھا تو وہ انہوں نے بتایا، تو یہ برادری ایک ہونے پر پھر اور زیادہ تعلقات ہونے لگے۔ کہتا ہے ادھر میری والدہ جو ہے ان کو جو میری شادی کی فکر تھی، اور یہ جو فیملی تھی ان میں جو خاتون تھی ان کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں، اور ان کے والد صاحب تھے بچیوں کے، مطلب اس عورت کا شوہر۔ اس عورت نے آنا، بڑی دیندار، پردہ کیا ہوا، نیک باتیں کرنا۔ اب کہتے ہیں کہ میری امی جو ہے نا وہ ان کے گھر جانے لگی، وہ ادھر آنے لگی، آپس میں ان کی بات چیت ہونے لگی۔ تو امی نے ایک دن ان سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی، کوئی رشتہ ہو تو بتانا۔ ایک دن گزرا، اگلے دن وہ آئی، کہتی بہن میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، میری بیٹیاں جوان ہیں۔ تو امی کہتی تمہاری بیٹیوں کی عمریں اب چھوٹی ہیں، میرا بیٹا تو 35 سال کا ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتی بچیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ لڑکے بڑے ہوتے ہیں تو یہ چلتا ہے۔ تو امی نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے امی سے کہا امی دیکھ بھال کر لیں، کیونکہ گھر پہ کوئی اور فیصلہ لینے والا نہیں تھا۔ امی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد امی نے تصویر وغیرہ بھیجی، لڑکی خوبصورت تھی، مجھے ان سے بات چیت نہیں ہوئی تھی، بھائی تھا چھوٹا، اور وہ اتنا نہیں سمجھدار تھا۔ اب امی نے ساری چیزیں دیکھی، دیکھنے کے بعد امی نے ہاں کر دی۔ ہاں کر دی، اس کے بعد مجھے بتایا کہ تمہارے لیے رشتہ پکا ہو گیا، اب جب تم آؤ گے تمہارا سیدھا سیدھا ہم نے نکاح کر دینا ہے۔ چھٹی بتاؤ کب لگ رہی ہے؟ میری چھٹی کا ٹائم آ گیا، میں نے چھٹی اپروو کروائی، 10 دن کے بعد فلائٹ تھی۔ تو ادھر انہوں نے سارے رشتہ داروں کو بتا دیا کہ فلاں تاریخ کو میرا نکاح ہے، کارڈ چھپ گئے، کارڈ بانٹ دیے، سب کچھ اوکے ہو گیا۔ اور ادھر سے جیسے ہی میں فلائٹ سے اترا ہوں، گھر پہنچا ہوں، تو دوسرا دن تھا۔ ابھی 4 دن کے بعد نکاح ہے اور میں 3 دن پہلے پہنچا ہوں، اور وہ لوگ جو ہیں شام کو ہمارے گھر آ گئے، آ کے کہتے جی وہ جو لکھنا لکھانا ہے نکاح کے ٹائم پہ وہ طے کر لیتے ہیں۔ اب تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور یہ بڑے دیندار گھرانہ لگ رہا تھا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو ایک نارمل سا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی ان کے پاس ہو۔ ہم نے پوچھا ان سے کیا لکھنا ہے، تو جیسے ہی لکھنے کی بات آئی تو کہتے جی 10 تولے سونا اور اس کے ساتھ DHA میں ایک پلاٹ لکھنا ہے، اور وہ اس صورت میں کہ جب آپ کا لڑکا ہماری لڑکی کو طلاق دے گا۔ اب نوجوان کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس نہ 10 تولے سونا ہے، نہ ہم DHA میں پلاٹ رکھتے ہیں۔ کہتے وہ لکھوانا ہے، آپ نے دینا تھوڑی ہے۔ اب بات ہونے لگی، کوئی رات کے 12-1 بج گئے بات کرتے کرتے۔ وہ دینی معاملات، دین کی طرف سے احادیث بنائے، اس طرح سے تحریریں، مطلب یہ ہے یہ ہم آپ کے ساتھ کوئی لے تھوڑی رہے ہیں، یہ تو ہم نے بس ایسی بچی کی حفاظت کے لیے، بچی کے وہ اس کے لیے مستقبل کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے ہیں جو بھی ہے۔ تو آخر کار ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد لڑکی ہمارے گھر آ گئی۔ تو جتنے دن میری چھٹی تھی وہ چھٹی گزاری، چھٹی گزارنے کے بعد میں واپس چلا گیا ہوں۔ تو واپس پہنچا ہوں تو کوئی 7-8 دن 10 دن گزرے تھے، تو گھر سے مجھے فون آنے لگ گئے۔ کبھی امی کہہ رہی ہیں کہ وہ مجھ سے لڑ رہی ہے، اب بیگم کہے کہ وہ تمہارا بھائی میرے کمرے میں آیا، بہن میرے کمرے آئی، کبھی میری رنگ گم ہو گئی، کبھی کچھ گم ہو گیا، کبھی کچھ گم ہو گیا، اور آہستہ آہستہ یہ جھگڑا بہت بڑھنے لگا۔ آخر کار میری والدہ کو انہوں نے اتنا پریشان کیا کہ ایک دن گھر میں بہت زیادہ لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی کے بعد اس کے والد جو ہیں وہ آئے ہمارے گھر، اور اس کی بہنیں آئیں۔ یہ یہاں سے ناراض ہو کے اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ اب وہ چند قدم کے فاصلے پہ وہ گھر ہے جہاں پر یہ رہتے ہیں، اور ہر روز ان کی لڑائی جھگڑا۔
اور ایک دن تو ان کے والد صاحب آ گئے اور آ کر کہتے کہ ہم نے اپنی بچی کے کمرے کو تالا لگانا ہے، الماریوں کو تالا لگانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ میرا گھر ہے، آپ لوگ تالے نہ لگائیں، لیکن انہوں نے تالے لگائے۔ اس کے بعد کچھ ان کے اندر بحث تکرار ہوئی اور انہوں نے جا کر 15 کی اور میرے چھوٹے بھائی کے اوپر FIR کروا دی کہ انہوں نے ہماری بچی کو مارا ہے۔ اب میرا بھائی جو ہے وہ ادھر ادھر گھومتا پھر رہا ہے، مجھے یہ مجبور کر رہے ہیں کہ تم طلاق دو۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کے خلا لے لو۔ اب خلا یہ لیتے نہیں ہیں، طلاق کے لیے مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ بھائی کے لیے پولیس کو یہ کچھ پیمنٹ وغیرہ دے کے جج سفارش کروا کے بھائی کے پیچھے پولیس لگائی ہوئی ہے۔ بھائی میرا کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ تو یہ معاملات ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور وہ بندہ کہتا ہے کہ کبھی بھی آپ چند دن کی دعا سلام کے اوپر اپنے بچے بچیوں کے رشتے نہ کریں، کہ ہم نے صرف یہ 15-20 دن یا مہینہ ان کو دیکھا تھا اور ہم نے جلد بازی میں یہ رشتہ کر لیا۔ تو جلد بازی میں کبھی بھی رشتہ نہ کریں، تسلی سے دیکھ بھال کر کے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اب میں اگر پاکستان آتا ہوں تو مجھے یہ ٹینشن ہے کہ یہ لوگ میرے اوپر بھی FIR نہ دے دیں، پھر یہ نہ ہو کہ میں وہاں کا رہ جاؤں اور میں واپس بھی نہ آ سکوں۔ تو یہ مسئلہ ہے، میرے گھر میں پرابلم چل رہی ہے، بہنیں پریشان ہیں، ماں پریشان ہے، بھائی چھپتا پھر رہا ہے ادھر ادھر، اور یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ اور یہاں نوکری جو کمپنی والے ہیں وہ مجھے روز ڈانٹتے ہیں کہ تم حاضر دماغ نہیں ہوتے، تمہارا دماغ کہیں اور چل رہا ہوتا ہے۔ میں پریشان ہوں، ذہنی مریض بنتا جا رہا ہوں۔ اب یہ بھائی صاحب نے کہانی سناتے ہوئے یہی مشورہ دیا ہے کہ کبھی بھی جلد بازی میں کہیں بھی رشتہ نہ کریں، کیونکہ بہت سے لوگ مذہبی لبادہ اوڑھ کر یہ حجاب سکارف یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں ان چیزوں کو اپنی ڈھال بناتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اور اس طرح کے لوگوں سے بچیں، اور جو بھی کام کرنا ہو دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے کیا کریں۔ باقی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اس بھائی صاحب کے لیے دعا کیجیے گا کہ ان کی جان اس معاملے سے چھوٹ جائے اور یہ سکھ کا سانس لے سکیں۔ اللہ حافظ۔